السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ محترم سامعین کرام، موضوع ہے دین پر استقامت دنیا اور آخرت میں نجات کا اہم ترین سبب ہے۔ استقامت نہایت جامع لفظ ہے جو شریعت کے پورے نظام کی پابندی سے عبارت ہے، لہذا استقامت دین ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ استقامت کا لغوی معنی کھڑے ہونا اور سیدھے ہو جانا ہے۔ استقامت کے شرعی مفہوم کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین کرام رحمہم اللہ اور دیگر علماء کرام کے چند اقوال سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا قول ہے کہ آیت کریمہ میں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرائض کو ادا کرنے کا انہیں حکم فرمایا ہے وہ انہیں پوری طرح ادا کرتے رہیں۔ علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید کا اقرار کیا، اس پر ایمان لائے اور اس پر استقامت اختیار کیے رہے، یعنی توحید پر قائم رہے اور اس پر سے ہٹے نہیں بلکہ اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری بجا لاتے رہے، یہاں تک کہ انہیں اسی حالت میں موت آ گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انہوں نے محض اللہ کی خاطر ایمانداری کے ساتھ اچھے اعمال کیے اور اسی کی فرما برداری کی جس کا اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے یہ سارے اقوال اگرچہ ایک دوسرے میں داخل و مشابہ ہیں مگر ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عقائد، اقوال اور اعمال سب میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنا، اسی پر جمے رہنا اور اسی راہ پر قائم رہنا استقامت کہلاتا ہے۔ یہ تھا میرے بھائیو استقامت کے شرعی مفہوم کے متعلق صحابہ کرام، تابعین اور علماء کرام کے اقوال۔ اللہ رب العالمین نے اپنے دین پر استقامت اختیار کرنے کا بارہا مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے اس کو اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور اپنانے کا نتیجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی بات پر مضبوطی سے قائم رہے تو ان لوگوں کو دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ ہے استقامت کا فائدہ اور نتیجہ، فلا خوف علیہم، کیوں لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی دکھ ہوگا، یعنی دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ کہیں اللہ رب العالمین نے استقامت کا دنیاوی فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا،
اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ لوگ دین اسلام پر استقامت اختیار کرتے تو یقیناً ہم انہیں وافر مقدار میں پانی عطا کرتے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے استقامت کو اختیار کرنے کا حکم اس طرح سے فرمایا ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ پس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو سیدھی راہ پر دوام و ہمیشگی اور استقامت و ثابت قدمی کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ دشمن کا مقابلہ کرنے اور اس پر کامیابی حاصل کرنے میں یہی سب سے بڑی معاون چیز ہے۔ کہیں اس استقامت پر قائم و دائم رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں استقامت والا راستہ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استقامت کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، یعنی جسے اختیار کر لینے کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں اور جنت کی بشارت مجھے حاصل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر مضبوطی سے جمے رہو۔ غور کیجئے میرے بھائیو، آمنت باللہ اور ثم استقم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تمام معاملات کو سمو دیا، کیونکہ اسلام اللہ پر ایمان اور اس ایمان کے مطابق اللہ کے احکام پر عمل کا مجموعہ ہے۔ اللہ پر ایمان کے تمام پہلو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لائے میں ذکر فرمایا، اور اس ایمان پر عمل کے تمام پہلو فاستقم پھر اسی پر مضبوطی سے جم جاؤ میں بیان فرما دیا۔ یعنی دو جملے، آمنت باللہ پر ایمان کے تمام پہلو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے اندر سمیٹ دیا، اور ایمان پر عمل کے تمام پہلو کو فاستقم کے اندر سمیٹ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ پر ایمان لا کر کے اس پر ثابت قدم رہنا یہی مطلوب و مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ استقامت قلب تمام طرح کی اقسام استقامت میں سے اہم ترین اور ضروری ہے، کیونکہ دل ایمان کی جڑ ہے۔ اگر دل کا عقیدہ صحیح اور مضبوط ہو تو جسم کے دوسرے تمام اجزاء اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سن لو، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے،
جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں وہ بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ استقامت قلب سے مراد یہ ہے کہ آدمی یقین کے ساتھ ایمان یعنی صحیح اسلامی عقیدے کو قبول کر لے اور اسی پر موت تک ڈٹا رہے۔ استقامت قول و عمل سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے ایمان کا اقرار اور اظہار کرے اور اللہ کے احکام کو عملی جامہ پہنائے، پھر اقرار و عمل کے بعد ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ کہے اور ایسا کوئی عمل اس سے سرزد نہ ہو جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خلاف یا اس کے احکام کے منافی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ استقامت قلب کے ساتھ ہی ہر مسلمان کو چاہیے کہ استقامت قول و عمل پر بھی توجہ دے اور خصوصی طور پر اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ جو اعضاء ایمان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں ان میں سب سے آگے زبان ہے، جیسا کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے جو شخص جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں مرتے دم تک دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔